بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الناس پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں لفظاً بتا رہا ہوں، اور یہ وہ ایسے الفاظ ہیں جو بار بار دہرائے جائیں گے، اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے، یہ دیکھو، آیاتہا ستہ، یہ والا میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سمجھو کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ پہلے لکھا ہوا ہے آیات، ایسے آیات اصل میں جمع ہے، اس کا ایک واحد بھی ہے، اور وہ ہے آیتن۔ آیت آیت ایک ہوتی ہے اور آیات اس کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے نشانی، علامت، نشانی، علامت اور معجزہ۔ یہ تین معنی میں بتا رہا ہوں آپ کو، قرآن مجید میں ایسے تین معنوں میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب نوٹ کر رہے ہیں اپنے پاس، کیا خیال ہے؟ نوٹ کر رہے ہیں آپ سعد صاحب؟ یس سر، تینوں شاباش، نوٹ کر لیے۔ شاباش، یہ آپ کو اسی معنی میں ملے گا بار بار۔ اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ آیات تو ہو گیا، یہ اب یہ آخر میں ہے ہا، یہ ایسے ہا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہا یہ بار بار آیا کرے گا، فی ہا، علیہا، الیہا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو ہا کو سمجھو پہلے۔ ہا کا مطلب ہوتا ہے اس کی، اس کا، ٹھیک ہے؟ اس کے، اس فیمیل کا، ٹھیک ہے؟ یہ میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ زنانہ، ٹھیک ہے؟ مؤنث ہے، اس لڑکی کا۔ انگلش میں کہیں گے ہر، انگلش میں اس کو لکھیں ہر۔ جیسے میں لکھوں گا یہاں پہ نا ابو ہا، تو کیا معنی ہوگا ابو ہا کا؟ اس کا ابو، اس کا ابو، ہاں، اس لڑکی کا ابو۔ یہ یاد میں رکھیں کہ یہ مؤنث ہے ہا، اس لڑکی کا ابو، ٹھیک ہے گیا؟ اور دوسرا اس میں انگلش میں اس کا معنی بنے گا اٹ، اٹس کے معنوں میں، اٹس کے معنوں میں، ٹھیک ہے؟ اس کا یعنی کسی کوئی مؤنث چیز، کوئی چیز ہوگی اور اس کا ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں مؤنث چیز کیسے آئے گی۔ ایک چیز مؤنث ہے، وہ ہے مدرسہ، مؤنث ہے نا، یہ دیکھو آخر میں گولتا آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ مدرسہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب میں کہہ رہا ہوں مدرسے کا دروازہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب میں کیا کہوں گا؟ مدرسہ تو ہاں، اوہو اتنی آئے گا۔ اچھا، مدرسہ، یہ بابوہا، بابوہا، اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کا جی دروازہ، کس کا دروازہ؟ اٹس گیٹ۔ کون سا کیا مؤنث گزرا ہے پیچھے؟ وہ یہ مدرسہ مؤنث ہے، تو ہا لوٹ کے جا رہی ہے ادھر، ٹھیک ہو گیا؟ آفشا کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہا ہاں کیا جی، ہاں چیز ہے؟ جی، یس سر۔ ہاں، ہا مؤنث کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہر اور اٹس کے لیے۔ انگلش میں سمجھانا ذرا آسان ہوتا ہے۔ اچھا، تو آیات ہا، اس کی آیات، کس کی آیات بتا رہے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے کس کی آیات؟ اس سورہ کی۔ ہاں، کوئی مؤنث چیز ہے نا، اس لیے کیا چیز مؤنث ہے؟ یہ دیکھو، سورت مؤنث ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ آخر میں گولتا ہے سورت، یعنی اس سورت ہاں کی جی، آیات جو ہے نا، وہ کتنی آیات ہیں؟ ستہ، چھ آیات ہے اس میں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی، لفظ بلفظ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی۔ ہاں، یس شاباش۔ سر۔ یہ شاید مجھے منڈے کو دوبارہ دہرانا پڑ جائے آپ کو۔ تو اس کی آیات جو ہے نا، یہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الناس۔ سورت کسے کہتے ہیں؟ ہاں، ذرا سورت کو بھی لکھ لیتے ہیں، سورت کا مطلب ہم نے لکھا تھا، بتائے گا کوئی مجھے؟ دیوار، سعد کو یاد ہے، مجھے سعد کو یاد ہے، سعد کیا کہتے ہیں اس کو، سورت کو؟ سر وہ مکی اور مدنی صورت ہے۔ ہاں، سورت کسے کہتے ہیں؟ سورت کا مطلب کہ لفظی مطلب، ہم لفظی مطلب چار دیواری یا کوئی ہاں، باؤنڈری۔ چار دیواری، باؤنڈری اور اس طرح کی، شاباش۔ تو سورت الناس، یہ سورت الناس ہے، مکیتن، یہ مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، اب آپ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو، رکوعہا، اس کی رکوع، رکوعات، دیکھو نا کس کی رکوع؟ سورت کے ایک ہے، بس ایک رکوع ہے اس میں، الحمدللہ۔ یہ اگر پوری لائن آپ کو یاد ہو گئی نا، تو یہ بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ اب جب بھی آیا کرے گا ہاں آپ کو جی، یس لفظ لفظ سر۔ کے سمجھ آنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب آپ کو آتا ہے آتا پہلے سے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک لفظ کا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ یہاں ایک لفظ چھپا ہوا ہے، وہ کیا لفظ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ دیکھو، اللہ کے نام سے جو رحمان بھی رحیم بھی ہے، ہے۔ کیا کیا یہاں پہ ایک لفظ با میں چھپا وہ ہوا ہے؟ نام سے جو دیکھو یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں اشرع، شروع کرتا ہوں،
अशराओ मैं शुरू करता हूँ, या यहाँ लफ्ज हो सकता है अबदओ मैं इब्तिदा करता हूँ, ठीक है, या लफ्ज हो सकता है अक़रओ मैं पढ़ता हूँ। पढ़ता। 3 लफ्ज मैंने बता दिए आपको, कोई एक लफ्ज याद रखे हैं बाब, ये याद रहेंगे, साद भाई को याद रहेंगे? यस सर, एक शाबाश याद रहे। शाबाश। अक़रओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अल्लाह के नाम से पढ़ रहा हूँ जो रहमान भी है रहीम भी है, ठीक है, शुरू करता हूँ। तो ये आपको याद रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, नीचे आते हैं, अब देखिए कुल। कुल हबाब, ये देखो कुल का मतलब होता है कहो, लेकिन हम ऐसे नहीं कहेंगे। अल्लाह अपने हबीब से कहता है फरमा दीजिए, अदब से, देखिए हम अदब से कहेंगे फरमा दीजिए, कह दीजिए। कुल कह दीजिए, क्या कह दीजिए? आऊज़ो मैं पनाह मांगता हूँ, बे साथ, बे का मतलब होता है साथ। ये आपको सारे आते हैं इसलिए मैं लिख नहीं रहा, ठीक है ना। कुल का मतलब सिर्फ मैंने कह दिया है, कह दो, कह दीजिए, फरमा दीजिए। बे रब्बे नास, लोगों के रब की पनाह मांगता हूं मैं। आपने देखा रब्बे नास। हबाब मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया था, हाँ अगर आपको जी हाँ याद जी, हो। अलीफ लाम वाले। हाँ, शुरू में अलिफ लाम नहीं होगा, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। अब देखो ना, लोगों का रब, देख रहे हैं हम, यहां से गया तर्जुमा, यहां से यहां गया, वापस गया। लोगो, अन्नास का मतलब होता है लोग, लोगों का रब, लोगों के रब की पनाह मांगता हूं। मालिकिन नास, लोगों के मालिक की पनाह मांगता हूं। इलाहे नास, लोगों के माबूद की पनाह मांगता हूँ। इलाह का मतलब हमने पढ़ा था माबूद, माबूद। अन्नास लोगों के। मिन, मिन का मतलब होता है से। से किस से पनाह मांगता हूँ? देखो क्या चीज है, शर, शर उर्दू का लफ्ज है, पश्तो का लफ्ज है। शर का मतलब शर ही होता है, फसाद। शर क्या है? वसवासिल खन्नास, खन्नास शैतान का एक नाम है। खन्नास शैतान है जिसका नाम खन्नास है, और उसकी ड्यूटी क्या है कि वो वसवसे डालता है। खन्नास के वसवसों के शर से पनाह मांगता हूँ। और पनाह भी किसकी मांग रहा हूँ मैं? लोगों के रब की, लोगों के माबूद की, लोगों के रब की, ठीक है ना, तमाम मखलूकात के रब की, उसकी पनाह में आता हूँ। क्योंकि आगे बंदा बड़ा खराब है, बहुत बहुत खराब आदमी और बड़ा सख्त है, वो तो हमारे रगों में खून की तरह दौड़ रहा है, और वो है खन्नास। ये क्या करता है? वसवसे डालता है, दिल में शक डालता है। तो उसके शकों और वसवसों के शर से मैं पनाह मांगता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने समझा ना बात को? ये वो है, ठीक है। हाँ जी। यस। फिर ये है अल्लजी। अब देखो अल्लजी आता है तशरीह के लिए, आता है तशरीह के लिए, किसी चीज की तशरीह कर रहा होता है। तो ये किसकी तशरीह कर रहा है? अल्लजी, वो जो, इसका मतलब होता है वो जो। अल्लजी वो जो, इसको लिख लो एक दफा ही, वो जो, वो जिसने, वो जिसको, ठीक है। हु के मानों में है, हु, ठीक है, हु, द वन हु। तो खन्नास कौन है, उसकी तशरीह हो रही है। खन्नास अल्लजी, वो जो, वो खन्नास, युवस्विसु, वसवसा डालता है, वसवसा डालता है। फी, में, फी का मतलब होता है मैं, इंग्लिश में कहेंगे इन, ठीक है, इन। तो सुदूर, सुदूर जमा है सदर की, सदर का मतलब होता है सीना, मरकज, सीना। तो सुदूर, सेंटर वाला सीनों बन। में, लोगों के, लोगों के सीनों में वसवसे डालता है, यानी कि दिलों में वसवसे डालता है ये जालिम। अच्छा, ये कौन हो सकता है? खन्नास है कौन? मिनल जिन्नति, ये जिन्नात में से हो तो उसके शर से भी पनाह मांगता हूँ। मिनल जिन्नति, जिन्ना, जिन्ना का मतलब है जिन्नात, जो दिखाई नहीं देते। जिन्नात वो चीज जो छुपी होती है, उसको जन्नत कहते हैं। ये जन्नात भी इसी से निकला हुआ है, क्योंकि वो उसमें ना दरख्तों के जो जो शाखें होती हैं वो ऐसे नीचे तक आई होती है कि उसको छुपाया होता है। अगर आप ऊपर से देखें ना किसी बाग को तो आपको जमीन नजर नहीं आती, उसको जन्नत बोलते हैं। तो मिनल जिन्नति, जिन्नात से, वन्नास,
چاہے وہ جنات میں سے ہو یا پھر لوگوں میں سے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں میں بھی جن ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کیا ہے، شیطان ہوتے ہیں، خناس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جنات میں سے بھی خناس ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، شک ڈالتے ہیں. تو یہ تو ہم نے یہاں سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ خناس ہے، لوگوں میں بھی ہے اور شیطانوں میں جنوں بھی میں ہے. بھی ہے. ہاں، جنوں میں بھی ہے. اس کی سمجھ آ گئی لفظ لفظ کی احباب؟ یس جی سر. سر. یہ بڑی اچھی بات ہو گئی، یہ اچھی بات ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے، یہ میں سمجھا. اس کو یہ الفاظ سر بار بار. یہ یس. یہ انسانوں میں شیطان کون سے ہوتے ہیں؟ اوئے، یہ ابھی اب عمر چھوٹی ہے نا، جب تھوڑے سے ہمیں تو وہ جو دکھائی نہیں دیتے نا، وہ کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا، آسمانوں کی اڑتی جو ہے وہ بندہ پکڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، وہ پکڑتا ہی نہیں جو پاس بیٹھا ہوتا ہے. تو ہمارے تو یہ پاس ہوتے ہیں، آس پاس ہی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، لوگوں میں شیطان ہوتے ہاں ہیں، اور آپ کو بار بار جو ہے وہ وسوسے ڈالتے رہیں گے، شک ڈالتے رہیں گے. ان کو کوئی بات آتی نہیں ہے سوائے یہ چغلیوں کے. جو چغلی ایک پورے ایک حقیقت ہے. چغلی ایک ایسی برائی ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت بندہ کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور چغلی ایسی خراب چیز ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بندے کو چغلی کرتا ہے، یار وہ تو خراب بندہ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا یہ کسی کام کا نہیں. تو آپ کے دل میں شک آ جاتا ہے اس نے کہا ہو یا نہ کہا ہو. آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ اس بندے نے نہیں کہا، لیکن آپ کا دل برا ہو جائے گا اس سے. یہ خناس لوگ ہوتے ہیں، یہ شیطانی کرتے ہیں، شیطانی کرتے ہوتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں. ہمیشہ دعاؤں میں یہ دعا ضرور کیا کرے کہ اللہ مجھے جو ہے وہ شریر کے شر شیطانوں سے، سے بچا. ہاں نہیں ہاں، شریر کے شر سے، اس کی شیطانی سے بتا، حاسد کے حسد سے بچا مجھے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ تو اینک پہن کے موٹر سائیکل پہ گھوم پھر رہے ہوں گے، اور ایک بندہ آ کے دیکھ رہا ہوگا آپ کو، یار اس کے پاس یہ بائک کہاں سے آ گئی، اس کے تو ابو یہ ہیں، اس کے تو بھائی یہ ہیں، یہ کہاں سے، یہ کہاں سے. وہ پتہ نہیں، آپ خوش ہوں گے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، اور وہ آپ کو حسد کھا جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، کیا دعا مانگتے رہنا کہ اللہ حاسد کے حسد سے بچا، شریر کے شر سے بچا، فسادی کے فساد سے بچا، بدخواہ کے بدخواہی سے بچا مجھے. اور اس طرح کی دعائیں کرتے رہنا. اور پھر اس کے بعد الٹ بھی کہنا ہے آپ نے کہ یا اللہ مجھے خیر پہنچا. اور یہ جو صورت ہے نا احباب، یہ جو صورت ناس ہے، اور اس سے اوپر جو اوپر والی صورت ہے صورت فلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو پڑھتے تھے. جب یہ نازل ہوئی اس سے پہلے دم کرتے تھے اعوذ بکلمات التامہ کے نام سے نا، وہ نظر تو اور بد دعا کے تھی. لیے، جی نظر بد کے لیے بھی اگر کسی کو نظر وغیرہ لگ جائے ہاں، تب بھی یہ. سب کے لیے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، دیکھو ہمیں تو پھر ساری ساری چیزیں مل جائیں گی. اب میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشہ پڑھا، ہمیشہ. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ آخری ہفتے میں تھے، یعنی ابھی ظاہر زندگی کے وصال سے پہلے، تو آپ جب یہ نہیں پڑھ سکتے تھے، دم نہیں کرتے تھے، پتہ کیا کرتے دم کرتے تھے نا، اپنے ہاتھ کو پھر اس کے بعد دم کرتے تھے، ہاتھوں میں پھونکتے تھے، اور پھر اپنے سارے جسم پہ ہاتھوں کو ملتے تھے. جب آخری ہفتہ آیا تو وہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ پھر میں پڑھا کرتی تھی، لیکن میں اپنے ہاتھوں پہ پھونکتی نہیں تھی، بلکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جو تھے وہ اٹھا کے ان پہ پھونکتی تھی، اور ان کے ہاتھ ان کے جسم پہ ایسے پھیرتی تھی، چونکہ آپ کی پوری زندگی کا عمل تھا. تو میں ایسے کرتی تھی. کیوں؟ فرماتی ہے کہ اس لیے کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ کم برکت والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، یعنی کیونکہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ ان کے ہاتھ ہے. کیا بات ہے یار. تو ان پہ پھونکتی تھی، اور وہ پھر ان کے سارے جسم مبارک پہ ایسے نا پھیرتی تھی. میں اندازہ کریں. تو یہ پوری زندگی کا عمل ہے. تو ہم اس کو ماؤں نے چھوڑ دیا ہے نا. سب سے زیادہ ضروری ماؤں کے لیے ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اس کو ہر رات پڑھیں اور چف کریں، سارے جو ہے نا آس پاس سب کو جو ہے نا وہ دم کرے، جتنے بچے ہوتے ہیں اس کے خود پہ بھی کرے. یہ بہت ضروری عمل ہے، بہت ضروری عمل ہے جو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے. اور پھر یہ جنات ہمیں تنگ کرتے ہیں، اور برے برے خواب بھی آتے ہیں ہمیں. تو یہ صورت ہے صورت الناس، آپ نے پڑھی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ ساتھ 21 لکھا ہوا ہے. 21 کا مطلب کیا ہوگا کہ 21ویں صدی میں نہ نہیں بچے، 21 کا مطلب ہے کہ صورتوں میں کل صورتیں 114 ہیں، 114 114، ٹھیک ہے. تو 114 صورتوں میں یہ آخری صورت دکھائی دے رہی ہے. یہ جو ترتیب ہے نا، یہ ترتیب کے لحاظ سے ہے، جو قرآن کی ترتیب ہے. جب بھی یہاں لکھا ہوگا تو یہ قرآن کی ترتیب لکھی ہوگی. 114 آخری صورت ہے یہ. لیکن یہ نازل کب ہوئی تھی؟ یہ 21 نمبر پہ نازل ہوئی تھی. 21 نمبر پہ یہ نازل ہوئی تھی. تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. چلو جی، چلے احباب، سلامت رہیں، اور انشاءاللہ پھر آپ سے کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ